السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری چینل تعلیمات قرآنی و عملیات قرآنی۔ آج ہم سورہ فرقان کی آخری رکوع ہم پڑھیں گے جو عباد الرحمن کی صفات پر مشتمل ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے سامنے بروقت موصول ہو۔ اس کو لائک اور شیئر بھی کرے۔ آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا یہ سورہ فرقان کی آخری رکوع ہے اور یہ سورہ فرقان بھی مطالعہ قرآن حکیم کے پی کے گورنمنٹ کے ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے نصاب میں شامل ہے، اور اس کی آخری رکوع ہے۔ اس کے بعد ہم ان کی مشق کریں گے انشاءاللہ، جس طرح ہم نے سورہ مریم، طٰہٰ، سورہ حج، ان سورتوں کا مشقی سوالات حل کیے تھے، اسی طرح اس کا بھی حل کریں گے۔ یہاں سے اللہ جل شانہ اپنی قدرت کاملہ کے اور نظارے اپنی مخلوق پر عیاں اور واضح فرما رہے ہیں، جس طرح اس سے قبل آیات میں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیتی کو قدرتی کاملہ کی جو دلائل، عقلی دلائل اللہ جل شانہ نے ذکر فرمائے، اور ایک نظارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے ہوئے ہیں، سورج اور چاند جو چمکتا ہوا ہے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دن رات کو پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے وہ آ رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کے کچھ صفات ہیں، 13 صفات ان آیات میں ذکر فرمائے ہیں، ہم اس کی تفصیل کریں گے۔ تبارک الذی جعل فی السماء، بہت بابرکت ہے وہ اللہ، فی السماء جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں ستارے بنائے، بروج بڑے ستارے کو کہتے ہیں، وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا، اور اس میں بنایا چراغ، سراجن چراغ سے مراد ہے سورج، وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا چاند اللہ نے آسمان میں پیدا کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، خلفتاً ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، دن اور رات، دن ختم ہوتی ہے تو رات آتی ہے، رات ختم ہوتی ہے دن آتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں۔ لمن اراد ان یذکر، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، او اراد شکورا، یا شکر گزار بننا چاہے۔ مقصود
ان آیات سے انسان کو یہ بتلانا ہے کہ ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے اور شمس و قمر اور ان کی ذریعہ رات دن کا انقلاب اور ان کی تاریکی اور روشنی اور زمین و آسمان کی تمام کائنات اس لیے پیدا کیے ہیں کہ غور و فکر کرنے والے کو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے دلائل فراہم ہو اور شکر گزار کے لیے شکر کے مواقع ملے۔ تو جس شخص کا وقت دنیا میں ان دونوں چیزوں سے خالی گزر گیا اس کا وقت ضائع ہو گیا اور اس کا رأس المال بھی فنا ہو گیا۔ ایک انسان کی عمر 60 سال ہوتی ہے، اس میں سے آدھا وقت 30 سال رات کو سونے میں گزر جاتے ہیں اور چھٹا حصہ یعنی 10 سال دن کو آرام کرنے میں گزر گیا، تو 60 میں سے صرف 20 سال کام میں لگے، باقی وہ تو ویسے ہی ویسے گزر گئے ہیں۔ ستارے اور سیارے آسمانوں کے اندر ہے یا باہر، قدیم و جدید علم حیات کے نظریات اور قرآن کریم کے ارشادات اس پر علماء کرام نے بہت طویل بحث کی ہے، یا اس کا موقع نہیں ہے کہ یہ آسمان میں ہے کہ آسمان سے نیچے ہے۔ ظاہری آیات کا اگر دیکھا جائے تو یہ آسمانوں میں ہے، جعل فی السماء بروجا، آسمان میں اس کو بڑے بڑے ستارے بنائے ہیں، اس میں سورج اور چاند کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ نوح میں ہے الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، فیہن کی ضمیر سماوات کی طرف ہے، جس سے ظاہراً یہی مفہوم تھا کہ چاند آسمانوں کے اندر ہے، لیکن یہاں دو باتیں قابل غور ہے۔ اول تو یہ کہ قرآن کریم میں لفظ سما جس طرح اس عظیم الشان اور وہم گمان سے زائد وسعت رکھنے والی مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں قرآن کی تصریحات کے مطابق دروازے ہیں اور دروازوں پر فرشتے ہیں۔ اسی طرح سما ہر بلند چیز جو آسمان کی طرف ہو اس پر بھی بولا جاتا ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان کی فضا اور اس سے آگے جس کو آج کل کی اصطلاح میں خلا بولتے ہیں، یہ سب دوسرے معنی کے اعتبار سے لفظ سما کے مفہوم میں داخل ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اس طرح کی دوسری آیت جن میں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے، یہ بادلوں سے پانی آتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، معصرات کے معنی ہے پانی سے بھرے ہوئے بادل، بادل تو آسمان سے بہت نیچے ہیں۔ اسی طرح آیات میں ہے أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُم مِّنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کی بارش تم ان بادلوں سے نازل فرماتے ہو کہ ہم نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بارش کو نازل فرماتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بنایا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، لمن اراد ان یذکر، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، او اراد شکورا، یا شکر گزار بننا چاہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہاں سے اللہ کے خاص بندوں کا ذکر ہے۔ سورہ فرقان کے بیشتر مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے ثبوت اور کفار و مشرکین جو اس پر اعتراض کرتے تھے ان کے جوابات پر مشتمل تھے، اور اس میں کفار و مشرکین اور احکام کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب و سزا کا بھی ذکر تھا۔ آخر صورت میں اپنے ان مخصوص اور مقبول بندوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کا رسالت پر ایمان بھی مکمل ہے اور ان کے عقائد، اعمال، اخلاق، عادات سب اللہ اور رسول کی مرضی کے تابع اور احکام شرعیہ کے مطابق ہے۔ قرآن کریم نے ایسے مخصوص بندوں کو عباد الرحمن کا لقب عطا فرمایا جو ان کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یوں تو ساری ہی مخلوق تکوینی اور جبری طور پر اللہ کی بندگی اور اس کی مشیت و ارادہ
تابع ہے، اس کے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، مگر یہاں بندگی سے مراد تشریعی اور اختیاری بندگی ہے، یعنی اپنے اختیار سے اپنے وجود اور اپنی تمام خواہشات اور تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا دیا۔ ایسے مخصوص بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا بندہ کہہ کر عزت بخشی ہے، ان کے اوصاف آخر صورت تک بیان کیے گئے ہیں۔ درمیان میں کفر و معصیت سے توبہ اور اس کے اثرات کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی صفات، چند مخصوص صفات 13 صفات یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کا سب سے پہلا صفت عباد ہونا ہے۔ عباد عبد کی جمع ہے، عبد کا ترجمہ بندہ، جو اپنے آقا کا مملوک ہو، اس کا وجود اور اس کے تمام اختیارات و اعمال آقا کے حکم اور مرضی پر دائر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلانے کا مستحق کوئی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے عقائد و خیالات کو اپنے ہر ارادے اور خواہش کو اور اپنی ہر حرکت و سکون کو اپنے رب کے حکم اور مرضی کے تابع رکھے، ہر وقت گوش بر آواز رہے کہ جس کام کا حکم ہو وہ بجا لاؤ، جس طرح اللہ حکم فرماتا ہے اس طرح ہم اس کی عبادت کریں۔ یہ ان کی پہلی صفت ہے۔ وعباد الرحمن الذین، اور رحمان کے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض، ہاونن جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ اللہ کے بندے جو مخصوص بندے ہیں وہ اللہ کی زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں۔ دوسری صفت یمشون علی الارض ہونن ہے، یعنی چلتے ہیں وہ زمین پر تواضع کے ساتھ۔ لفظ ہون کا مفہوم اس جگہ تواضع کے ہیں کہ اکڑ کر نہ چلے، قدم متکبرانہ انداز سے نہ رکھے۔ بہت آہستہ چلنا مراد نہیں، کیونکہ وہ بلا ضرورت خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی صفت شمائل ترمیزی میں، شمائل نبویہ میں منقول ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا بہت آہستہ نہیں بلکہ کسی قدر تیزی کے ساتھ تھا، جیسے حدیث مبارک میں ہے کہ انما الارض تطوی لہ، یعنی آپ ایسا چلتے تھے کہ گویا زمین آپ کے لیے سمیٹتی رہی۔ اور ایک نوجوان فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت آہستہ چل رہا ہے، پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے اس پر درہ اٹھایا اور حکم دیا کہ قوت کے ساتھ چل کر۔ یہ آیت مبارکہ کی وضاحت تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر میں کی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب بات کرنے لگے ان سے بے سمجھ لوگ، جاہل لوگ، قالوا سلامن، تو کہے صاحب سلامت، وہ سلام کہتے ہیں، ان کے روبرو سلام کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جب جہالت والے ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ یہاں جاہلوں کا ترجمہ جہالت والوں سے کر کے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ مراد اس سے بے علم آدمی نہیں بلکہ وہ جو جہالت کے کام اور جاہلانہ باتیں کرے، خواہ واقع میں وہ ذی علم بھی ہو۔ ذی علم انسان بھی اگر جہالت والی کام کرے تو وہ بھی جاہل ہے۔ لفظ سلام سے مراد یہ عرفی سلام نہیں بلکہ سلامتی کی بات ہے۔ حاصل ہے کہ بے وقوف جاہلانہ باتیں کرنے والوں سے یہ حضرات انتقامی معاملہ نہیں کرتے بلکہ ان سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ تھی تیسری صفت۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ کہ کہتے ہیں اے رب، اور وہ لوگ جو رات کاٹتے ہیں، یبیتون لربہم، اپنے رب کے آگے، سجدا و قیاما، سجدہ میں اور کھڑے۔
وہ اپنی رات اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کی خوشنودی کے لیے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ ایتی چوتی صفت یعنی وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ عبارت میں شب بیداری کا ذکر خصوصیت سے اس لیے کیا گیا کہ یہ وقت سونے آرام کرنے کا ہے۔ اس میں نماز و عبادت کے لیے کھڑا ہونا خاص مشقت بھی ہے، اور اس میں ریا و نمود کے خطرات بھی نہیں ہیں۔ منشا یہ ہے کہ ان کا لیل و نہار اللہ کی اطاعت میں مشغول ہے۔ دن کو تعلیم و تربیت اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ کے کام ہیں، رات کو اللہ کے سامنے عبادت گزاری کرنا ہے۔ تہجد کی نماز کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ترمذی میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیام اللیل تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی سب نیک بندوں کی عادت رہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے تم کو قریب کرنے والی اور سیئات کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہی ہے جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہیں، ان سجدے اور قیام کرنے میں رات گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، والذین اور جو دعائیں کرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی 5ویں صفت ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، انسان کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ یا غرامن تاوان والا، جس پر تاوان و نقصان ہو۔ 5ویں صفت انہیں مقبولین بارگاہ ربی میں شب و روز عبادت و طاعت میں مصروف نہیں کے باوجود بے خوف ہو کر نہیں بیٹھ رہتے، بلکہ ہر وقت خدا کا خوف اور آخرت کی فکر رکھتے ہیں، جس کے لیے عملی کوشش بھی جاری رہتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی عبارات کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی عذاب سے مامون و محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بری جگہ ہے تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے، و مقاما اور مستقل رہنے کے لحاظ سے۔ جہنم تھوڑی دیر کے لیے بھی، مستقرن تھوڑی دیر کے ٹھہرنے کی جگہ کو کہتے ہیں مستقر، مقام ہمیشہ رہنے کے لیے۔ یہ دونوں طرح کی زیان اور نقصان ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، لم یسرف فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بخل بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما اور ان کا خرچ ان دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان یہ 6 صفت ہے عباد الرحمن کی۔ والذین اذا انفقوا، انہیں اللہ کے مقبول بندے مال خرچ کرنے کے وقت نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخل و کوتاہی، بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ آیت میں اسراف اور اس کے بالمقابل اقتار کے الفاظ استعمال ہیں۔ اسراف کے لغوی معنی ہے حد سے تجاوز کرنا۔ اصطلاح شرع میں حضرت ابن عباس، مجاہد، قتادہ وغیرہ سے رضی اللہ عنہم سے کے نزدیک اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا اسراف ہے، اگرچہ 1 پیسہ ہی ہو، اور بعض حضرات نے فرمایا جائز اور مباح کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا جو تبذیر یعنی فضول خرچی کی حد میں داخل ہو جائے وہ بھی اسراف کے حکم ہے، کیونکہ تبذیر یعنی فضول خرچی بنص قرآن حرام و معصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور اقتار کے معنی خرچ میں تنگی اور بخل کرنے کی اصطلاح شرع میں اس کے معنی یہ ہے کہ جن کاموں میں اللہ اور رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان میں خرچ کرنے میں تنگی برتنا
اور بالکل خرچ نہ کرنا بدرجہ اولا اس میں داخل ہے، یہ اقتار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من فقہ الرجل قصده فی معیشتہ، یعنی انسان کی دانشمندی کی علامت یہ ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے، نہ اسراف میں مبتلا ہو نہ بخل میں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے، دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، نہیں اللہ کی حرام کی ہوئی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، الا بالحق، اور نہیں الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہیں وہ زنا کرتے ہیں۔ یہ 7ویں صفت ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ پہلی 6 صفات میں طاعت و فرمان برداری کے اصول آ گئے ہیں، اب معصیت و نافرمانی کے اصول مہمہ کا بیان ہے، جن میں پہلی چیز عقیدہ سے متعلق ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کرتے، جس سے شرک کا سب سے بڑا گناہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ 8ویں اور 9ویں سے لا یقتلون النفس، یہ عملی گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ اور سخت گناہوں کا بیان ہے کہ اللہ کے مقبول بندے ان کے پاس نہیں جاتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا کے پاس نہیں جاتے۔ یہ 3 عقیدہ اور عمل کے بڑے گناہ بیان فرمانے کے بعد آیت میں ارشاد ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو شخص ان مذکورہ گناہوں کا مرتکب ہوگا وہ اس کی سزا پائے گا۔ ابو عبیدہ اس جگہ لفظ آثام کی تفسیر سزائے گناہ سے کی ہے، آگے اس عذاب کا بیان ہے جو جرائم مذکورہ کے کرنے والوں پر ہوگا، اور آیات کے سباق و سیاق سے یہ بات متعین ہے کہ یہ عذاب کفار کے لیے مخصوص ہے، جنہوں نے شرک و کفر بھی کیا اور اس کے ساتھ قتل و زنا بھی مبتلا ہوئے، کیونکہ اول تو یذاب لہ العذاب کے الفاظ مسلمان گناہگاروں کے لیے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے ایک گناہ پر ایک ہی سزا کا وعدہ قرآن و سنت میں مخصوص ہے۔ سزا میں تضاعف کیفیت یا کمیت میں زیادہ مومنین کے لیے نہیں ہوگی۔ یہ کفار کی خصوصیت ہے، کفر پر جو عذاب ہونا تھا اگر کفر کے ساتھ اور گناہ بھی کیے تو عذاب دوہرا ہو جائے گا۔ وَيَخْلُدْ فِي مُهَانَةٍ، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس عذاب میں ذلیل و خوار ہوں گے، اور مومن کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا نہیں ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے، ولا يقتلون النفس التي، نہیں اللہ کی حرام کی ہوئی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، ولا يزنون الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ولا يزنون اور نہیں وہ زنا کرتے ہیں، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور جو شخص ایک کام کرے گا، شرک کرے گا، نفس کو ناحق قتل کرے گا یا زنا کرے گا، وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، یلقى اثاما، وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، یضاعف لہ العذاب، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامت، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، الا من تاب، مگر جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کیا، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، یبدل اللہ بدل لے گا سیئات ان کے گناہ، ان کے برائیاں، حسنات ان نیکیوں کے ساتھ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو توبہ کرے
اور نیک عمل کرے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یتوب الی اللہ متابا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی گناہ پر پشیمان ہوتا ہے اور نیک عمل کی طرف عقیدہ کی اصلاح بھی کرتا ہے، نیک عمل بھی کرتا ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا. امام قرطبی نے قفال سے نقل کیا ہے کہ توبہ پہلی توبہ سے مختلف اور الگ ہے. یہ توبہ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، کیونکہ پہلا معاملہ کفار مشرکین کا تھا جو قتل و زنا میں بھی مبتلا ہوئے تھے، پھر ایمان لے آئے تو ان کی سیئات حسنات سے بدل دی گئی. اور یہاں مسلمان گناہگاروں کی توبہ کا ذکر ہے، اس لیے پہلی توبہ کے ساتھ وہ آمنا اس کی ایمان لانے کا ذکر تھا، اور دوسری توبہ میں وہ مذکور نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ توبہ ان لوگوں کی ذکر کی گئی جو پہلے سے مومن ہی تھے مگر غفلت سے قتل و زنا میں مبتلا ہو گئے تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ مومنین کے بارے میں پہلے جو ذکر کیا گیا ہے تابہ تو ان کے ساتھ ایمان کا ذکر ہے جو غیر مسلموں کے لیے تھی. والذین لا یشہدون الزور 10ویں صفت. والذین لا یشہدون الزور اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. عباد الرحمن کی 10ویں صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور جب کسی بیکار بات پر ان کا گزر ہوتا ہے مرّوا کِرامًا تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں. 11ویں صفت ہے. 10ویں صفت والذین لا یشہدون الزور، یعنی یہ لوگ جھوٹ اور باطل کی مجلس میں شریک نہیں ہوتے. سب سے بڑا جھوٹ اور باطل تو شرک و کفر ہے، اس کے بعد عام جھوٹ اور گناہ کے کام ہیں. مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ایسی مجلس میں شرکت سے بھی گریز کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد مشرکین کی عیدیں اور میلے ٹیلے ہیں. مجاہد نے حنفیہ سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد گانے بجانے کی محفلیں ہیں. عامر ابن قیس نے فرمایا کہ بے حیائی اور ناچ رنگ کی محفلیں مراد ہیں. اور لا یشہدون الزور میں یشہدون کو شہادت بمانے گواہی سے لیا ہے، اور مایت کے یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جھوٹی گواہی کا گناہ کبیرہ اور وبال عظیم ہونا قرآن و سنت میں معروف اور مشہور ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو اکبر کبائر فرمایا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور جب وہ کی بیکار بات پر ان کا گزر ہوتا ہے مَرُّوا کِرامًا تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں. یہ 11ویں صفت ہے. بیہودہ مجلسوں پر اگر لغو اور بیہودہ مجلس پر کبھی ان کا گزر اتفاقاً ہو جائے تو وہ سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں یہ لوگ جس طرح بقصد و ارادہ شریک نہیں ہوتے، اسی طرح اگر کہیں اتفاقی طور پر ان کا کسی ایسی مجلس پر گزر جاوے تو اس فسق و فجور اور گناہ کی مجلس پر سے شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. ان کے فعل کو برا اور قابل نفرت جانتے ہوئے نہ گناہ میں مبتلا لوگوں کی تحقیق کرتے ہیں اور نہ خود اپنے آپ کو ان سے افضل و بہتر سمجھ کر تکبر مبتلا ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اتفاق سے ایک روز کسی بیہودہ لغو مجلس پر گزر ہو گیا تو وہاں ٹہرے نہیں، گزرے اور چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ ابن مسعود کریم ہو گئے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں بیہودہ مجلس کریم و شریف کی طرح گزر جانے کا حکم ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم اور یہ لوگ ہیں جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے بآیات ربہم ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے لم یخروا علیہا صما وعمیانا تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے. یہ 12ویں صفت ہے. انہیں مقبول بند کی شان ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات اور آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے
تو وہ ان آیات کی طرف اندھے بہرو کی طرح متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ سمیع و بصیر انسان کی طرح ان میں غور کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، اللہ جل شانہ کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، اور وہ لوگ ہیں جو دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، هب لنا من ازواجنا، ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں، وذریاتنا، اور اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ 13ویں صفت ہے نیک بندوں کی، اس میں اپنی اولاد اور ازواج کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا ہے کہ ان کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سے مراد حسن بصری کی تفسیر کے مطابق ہے کہ ان کو اللہ کی اطاعت میں مشغول دے کے، یہی ایک انسان کے لیے آنکھوں کی اصلی ٹھنڈک ہے۔ اور اگر اولاد اور ازواج کی ظاہری صحت و عافیت اور خوشحالی بھی اس میں شامل کی جائے تو وہ بھی درست ہے۔ یہاں اس دعا سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے مقبول بنے صرف اپنی نفس کی اصلاح اور اعمال صالحہ پر قناعت نہیں کر لیتے، بلکہ اپنی اولاد اور بیویوں کی بھی اصلاح اعمال و اخلاق کی فکر کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، انہیں ہمیں متقی روح کا امام اور پیشوا بنانے۔ اس میں بظاہر اپنے لیے جاہ و منصب اور بڑائی حاصل کرنے کی دعا ہے، جو دوسری نصوص قرآن کی روح سے ممنوع ہے۔ تِلْكَ الدَّارُ الَّتِي نَجْعَلُ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ، انہیں ہم نے دار آخرت کو مخصوص کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں اپنے علو اور بڑائی نہیں چاہتے اور نہ زمین میں فساد برپا کرنے کے۔ اس لیے بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہر شخص اپنے اہل و عیال کا قدرتی طور پر امام و پیشوا ہوتا ہی ہے۔ اس لیے اس دعا کا حاصل یہ ہو گیا کہ ہمارے اولاد اور اہل و عیال کو متقی بنا دیجئے، اور جب وہ متقی ہو جائیں گے تو طبعی طور پر یہ شخص متقین کا امام و پیشوا کہلائے گا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں بالا خانے عطا کیے جائیں گے، بما صبروا، ان کے صبر کے بدلے میں، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا وہاں دعا اور سلام سے استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، وہ کیسا اچھا ٹھکانہ ہے۔ پہلے اس کا معنی کیا گیا تھوڑے وقت کے لیے ٹھہرنا مستقر، ہمیشہ کے لیے ٹھہرنا مقامن، وہ کیسا اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، کہ میرا رب تمہاری پرواہ بھی نہیں کرتا، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، فقد کذبتم، یقینا تم تو حق کو جھٹلا چکے، فسوف یکون لزاما، تو ان قریب ہے اس کا عذاب چمٹ جانے والے ہوگا، اس پر عذاب چمٹ جائے گا، ان کے ساتھ لازم ہو جائے گا۔ وَقُلْ مَا يَعْبُدُ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہاری کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوتی اگر تمہاری طرف سے اللہ کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا نہ ہوتا، کیونکہ انسان کی تخلیق کا منشا ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، جیسے دوسری آیت میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس طرح فقط کذبتم، تم نے سب چیزوں کو جھٹلا ہی دیا ہے، اب تمہاری کوئی وقت اللہ کے نزدیک نہیں۔ فسوف یکون لزاما، انہیں اب یہ تکذیب و کفر تمہارے گلے کا ہار بن چکے ہیں اور تمہارے ساتھ لگے رہیں گے، یہاں تک کہ جہنم کے دائمی عذاب میں مبتلا کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔